میں نے بھی جائزہ لینا چاہا تو ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنے طور پر کوئی تحقیق کی ہے، مگر یہ ضرور میں نے دیکھا کہ ان پر اللہ کا فضل بے پناہ، عشق رسول سے ہوتا ہے، وہ عشق رسول تھے، ان پر اللہ کا فضل بے پناہ تھا، تو کثرت مطالعہ بھی تھا، دقت نظر بھی تھی، اخذ استنباط کی صلاحیت بھی تھی، اور ذہن وہاں تک پہنچ بھی جاتا تھا جہاں پہنچنا چاہتا۔ عشق رسالت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں مسلم یونیورسٹی کے کینیڈی ہال میں خطیب کی حیثیت سے موجود تھا، مجھ سے پہلے 4 لوگوں نے تقریر کی، سب کے نام، عہدے، القاب سب بتائے گئے۔ آخر میں میری باری آئی تو اناؤنسر بھی عجیب آدمی تھا، نہ نام لیا، نہ عہدہ بتایا، نہ کوئی لقب دیا، بات وہی کہی جو اعلی حضرت نے ہم لوگوں کی شناخت بنائی ہے۔ کہا کہ اب میں ایسے شخص کو مدعو کر رہا ہوں جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ میرے سوا کوئی تھا نہیں تو میں ہی کھڑا ہو گیا اور دیر تک گفتگو کرتا رہا۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ذات سے عشق رسول چھن چھن کر کے نکلتا تھا اور ان کے ماننے والوں کی وہ شناخت ہو گئی، اور جس کی یہ حیثیت ہو جاتی ہے پھر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اس پر برستا رہتا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، بڑی مشہور مثال ہے کہ آج سے 125 سال پہلے جب سونے اور چاندی کے سکوں کی جگہ پر کاغذ کا نوٹ آیا، ساری دنیا میں اس کی ایجاد ہوئی، تو ہر طرف دنیا میں ایک سوال اٹھا کہ کاغذ کا یہ نوٹ، یہ کرنسی مال ہے کیا؟ جس کے پاس ہو تو وہ مالک نصاب بھی ہوگا، زکوٰۃ فرض ہوگی، کسی کو یہ قرض دیا جا سکتا ہے، کسی سے قرض لیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، اس سے کوئی چیز بیچی جا سکتی ہے۔ 10-12 سوالات گردش کر رہے تھے پوری دنیا میں، اور اس کا جواب دنیا کی طرف سے ایک ہی تھا، لا ادری، ہمیں کچھ معلوم۔ لوگوں نے رجوع کیا مرکز اسلام مکہ معظمہ کے مفتی اعظم کی طرف، انہوں نے بہت کچھ مطالعہ کیا، تحقیق کی، اور آخر کار ایک فیصلہ سنایا، العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، اللہ کوئی عالم ظاہر کرے گا وہ اس امانت کو ادا کرے گا۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ جس عالم نے یہ امانت ادا کی وہ کوئی اور نہیں، وہ عشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تحقیق تھی نہیں، فضل رسول الہی تھا، فضل رسول تھا، عشق رسول تھا۔ انہوں نے جس بنیاد پر اس مسئلے کا حکم بیان کیا اس کو ہم جیسے لوگوں نے بھی پڑھا، ہدایہ میں، فتح القدیر میں وہ مسئلہ موجود ہے، اور بڑے بڑے علماء دنیا کے کیا ان کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچی تھی، مگر ضرورت کے وقت میں وہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچ سکا، ذہن نہیں پہنچ سکا، اس کو تبادلہ ذہنی کہتے ہیں۔ جس کا دماغ پہنچا اور جس کا ذہن پہنچا وہ ایک عاشق ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے پاس دنیا میں اپنی باتیں عام کرنے کے طرح طرح کے ذرائع ہیں۔ ایک بات ابھی کہی جا رہی ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ بات پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، ادھر بول رہے ہیں ادھر پھیل رہی ہے، لیکن اعلی حضرت علیہ رحمہ کے زمانے میں کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس سارے ذرائع ہیں
اور ہم سمٹ کر اپنی آبادی تک محدود ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور بریلی کے کوٹری میں محدود رہ کر کے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کس نے پھیلایا؟ ان کی تحقیق، ان کا علم تھا، ان کا عشق تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو 12 سوال ہیں ان میں بنیادی سوال یہی ہے کہ مال ہے کہ نہیں ہے۔ تو کاغذ کی کرنسی جسے حکومت نے تسلیم کر لیا، یہ مال ہے۔ اور امام ابن الحمام صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 500 برس پہلے، اور اب تو 600 برس سے زیادہ ہو گیا، آج سے 500 برس پہلے ہی فتح القدیر میں اس کا حکم بتا دیا تھا کہ لو با کاغذتر برفی یجوز ولا یکرہ، اگر کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا بیچے یہ جائز ہے، مکروہ نہیں۔ سب نے جزیہ پڑھا مگر دماغ کس سے پہنچا؟ جس پر اللہ کا فضل ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جن باتوں کو ہم تحقیق کہتے ہیں وہ تحقیق کم اور اللہ کا فضل ہے، اور فضل الہی کا رتبہ ایک بندے کی اپنی نجی تحقیق سے لاکھوں گنا زیادہ ہوا۔ علماء کی محفل میں ہم نے تھوڑی سی بات ذکر کر دی تاکہ آپ اس کا احساس کریں۔ آج ہمارے اندر علماء بہت ہیں مگر فقہا اٹھ گئے اور اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں ہم کو توجہ کرنا چاہیے، مطالعہ زیادہ کیجیے، ذہن محفوظ رکھیے، دقت نظر سے مطالعہ کیجیے، اخذ استنباط کی صلاحیت پیدا کیجیے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عشق رسول نہیں ہے یعنی سنت رسول کی پیروی نہیں ہے تو آپ کسی بھی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غزوہ احد کا منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سرکار نے کچھ لوگوں سے کہہ دیا تھا 2 پہاڑوں کے دورے کے لیے کہ تم لوگوں کو یہیں کے معمور کیا جاتا ہے، یہاں سے کوئی ہٹے نہیں، ہم جیتنے چاہے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہیں رہنا ہے۔ جیت ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا جب جیت ہو گئی تو ہم یہاں پہ کون رکے؟ وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اور غنیم نے اسی درے سے نکل کر کے حملہ کیا اور ان کی جیت شکست سے بدل گئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ کیا ان کی تعداد کم تھی؟ نہیں، سنت رسول کی پیروی انہوں نے کی۔ ہمیں ہر حال میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا چاہیے۔ سنت کی پیروی کریں گے اور سرکار سے محبت رکھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور سنت سے ہٹ کر ہم کچھ بھی کر جائیں اس کا فوری طور پر کوئی اثر ہو سکتا ہے مگر وہ کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی، کامیابی کا پیغام نہیں بن سکتی۔ ہر بات کا جواب زبان نہیں ہے، صبر ہے، خاموشی ہے، استقامت ہے۔ دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، صبر کیجیے، استقامت اپنائیے، اللہ تعالیٰ رتبہ آپ کا بلند فرمائے گا۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں منقول ہے کتب تفاسیر میں، خادم نے شوربے کا پیالہ پیش کیا، گرم گرم پیالہ تھا، کچھ بھول چوک ہو گئی، پیالہ ان کے بدن پر گرا، کپڑا بھی خراب ہوا، بدن بھی جلا۔ انہوں نے نگاہ اٹھائی، غضبناک ہو کر دیکھا، کچھ بولے نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب ان کو سنت رسول اللہ یاد دلانی چاہیے، اللہ کی پیروی یاد دلانی چاہیے۔ ورث کہتے ہیں کہ سرکار اللہ نے فرمایا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، یعنی ان کی مدح ہے، یہ لوگ قابل ستائش ہے۔ تو فرمایا مسکراتے ہوئے جاؤ، میں نے غصہ پی لیا۔ تو کہا اور یہ بھی فرمایا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، فرمایا جاؤ میں نے معاف بھی کر دیا۔ عرض کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، فرمایا جاؤ میں تم کو آزاد کر دیا۔ تو غصہ بھی پی گئے، معاف بھی کر دیا،
اور اس کی غلطی کی سزا یہ دی کہ اس کو آزاد کر دیا. تو ہم اگر حسنی ہیں تو یہ کردار اپنانا چاہیے، اور حسینی ہے تو وہ کردار اپنانا چاہیے جو 10ویں محرم کے روز آپ لوگ سنا کرتے ہیں. وہاں بھی سنت رسول کی پیروی ہے اور یہاں بھی سنت رسول کی پیروی ہے. بات بات میں ہمیں بھڑکنا نہیں چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے، جوش میں ہوش کو نہیں کھونا چاہیے. ہر حال میں ہم کو اپنے سامنے محبت رسول اور سنت رسول کو رکھنا چاہیے. رسول اللہ کی سنت کیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس پر عمل کریں. اللہ چاہے گا تو آپ کو سربلند فرمائے گا. یہ کچھ نصیحت کی باتیں تھیں جو میں نے کر لی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کیا سوالات بھیجے ہیں. اگر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو انشاءاللہ ان کے جوابات. بارہ یہ تو بہت تھوڑا مجمع ہے، لاکھوں کے مجموعے میں سوالات آتے ہیں. مجھے کیا معلوم کہ سوال کس کا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے، کیا ہوگا. اور ہمارے رضوان بھائی جو بھی سوال آتا ہے سمجھ جانتے ہی نہیں کہ اس کے جواب معلوم بھی ہے کہ نہیں، سب پڑھ دیتے ہیں. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا سوال پڑ جاتے ہیں جس کا جواب میرے دماغ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جس وقت یہ پڑھ کر چپ ہوتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے دماغ میں میرے اس حکم شرعی نازل ہو گیا. یہ کیا ایسے فضل الہی. سبحان اللہ. ایک بہت بڑے عالم نے ابھی 2.5 سال پہلے مجھ سے سوال کیا برطانیہ سے کہ ہم لوگ کئی روز سے غور کر رہے ہیں، فرانس کی حکومت نے لازم کر دیا ہے کہ پاسپورٹ دیتے وقت اس سے مصافحہ بھی کریں گے. کس سے؟ جس کو پاسپورٹ دیں گے. کون مصافحہ کرے گا؟ جو پاسپورٹ دے گا، آفیسر جو پاسپورٹ دے گا وہ جس کو دے گا اس سے مصافحہ کرے گا، دونوں ہاتھ کا مصافحہ. چاہے مرد ہو یا عورت. چاہے مرد ہو یا عورت. مرد ہو تو کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ عورت کا تھا. مجھے حکم دیا گیا کہ تحقیق کر کے ذرا بتائیے گا. تو ہم نے کہا حضرت تحقیق کیا کرنا ہے، میں نے آپ کی بات سمجھ لی. عورت کو موٹا دستانہ پہنا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ مسافہ کر سکتی ہے، کوئی بات نہیں. جی کیا بات ہے، یہ فوراً دماغ میں آ گیا. فوراً اللہ کا کتنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جیسے ایک بار میں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر مرکز تربیت افتاء اوجھا گنج گیا. ارے مولانا مغرب بہت قریب تھا، میں آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بہت آنے میں دیر کر دیا. کیا بات ہے، ارے بیٹھیے. تو ایک لڑکے کو آرڈر دیا چائے وغیرہ لے آؤ، اور فوراً مجھ سے بے چینی کے ساتھ کہا کہ فتاوی رضویہ میں قربانی کے تعلق سے 2 مسئلے ہیں. ایک میں لکھا ہے مخصوص لوگوں کے لیے کہ ان کو قربانی گوشت دینا ناجائز ہے، اور ایک میں لکھا ہے کہ غیر مستحب ہے. دونوں فتووں میں تعارض ہے. میں نے اپنے دل کی بات آپ سامنے رکھ دی. آپ تحقیق کر کے ہفتہ عشرہ میں اس کا جواب دیجیے. میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. کہا تعارض نہیں ہے. میں نے کہا نہیں. ہم نے کہا ایک دلیل کے لحاظ سے وہ ناجائز ہے اور ایک دلیل کے لحاظ سے وہ غیر مستحب بھی ہے. یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو دونوں باتیں جمع ہو گئیں. تو پوچھا کوئی نظیر؟ تو ہم نے کہا اس کی نظیر حج کا یہ مسئلہ ہے کہ برہنہ ننگے طواف کرنا ناجائز ہے، لیکن ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے توجیہ کیا ہے کہ یہ خلاف سنت بھی ہے، ناجائز بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے. پوچھا کہاں لکھا؟ میں نے کہا بال شریعت 36 سے میں. تو میں نے بہت پڑھا، پوری کتابیں لکھی ہے. پھر انہوں نے جب دیکھ لیا تو میرے لیے بہت بڑی بشارت دی. میں نے معذرت کی
کہ حضرت دعا فرمائے، بشارت کی ضرورت نہیں ہے، دعا فرمائے. اس طرح سے بے شمار ہے. تو یہ سب گاڑی اسی وقت تک چلتی رہتی ہے جب اپنے اندر انانیت نہ ہو، خود نمائی نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، رسول اللہ کی سنت کی پیروی ہو. آپ بھی یہ کریں، آپ بہتر جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے اس لیے کر دی کہ آج فقہ کی دنیا میں سناٹا چھا رہا ہے. آپ لوگ آگے آئیں. جس راستے پہ چل کر میں یہاں پہنچا ہوں اس راستے کی نشاندہی کر دی ہے. آپ اس راستے پر چلیں گے کہ انشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر ہوں. اللہ آپ کو ہم کو سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیہات کا ماحول ہے، گاؤں کا ماحول ہے. پہلا ہی سوال میرے ہاتھ میں آیا. ٹھیک ہے، ابھی ہو جائے گا. پہلا ہی جو سوال میرے ہاتھ میں آیا ہے کاغذ پر، وہ بکری کے تعلق سے. بکری جی، کیونکہ گاؤں میں تو بکریاں بہت ہوتی ہیں اور انسان کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی صاحب نے ایک بکری پائی ہے، کہیں سے پائی، جس کے مالک کو تلاشتے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر گئے، مگر اب تک کوئی مالک نہیں ملا. اب وہ اس بکری کو بیچنا چاہتا ہے. اس کا ایک بچہ بھی ہے. تو جو شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے، کیا وہ اس کو خرید سکتا ہے اور خرید کر اس بکری کی قربانی کر سکتا ہے یا بکری کے بچے کی قربانی کر سکتا ہے؟ ان کو اشتہار کرنا چاہیے تھا. آج کل تو اشتہار بہت آسان ہو گیا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اشتہار دے دیا جائے تو فوراً پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے. تو آپ پہلے نمبر پر اس کا اشتہار کریں، شاید اس آدمی تک آپ کی بات پہنچ جائے، وہ آئے اور لے جائے. آج کل یہ بہت آسان ہو گیا. اور اگر اس کے باوجود وہ 10-15 روز میں نہیں آتا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس بکری کو پالنا، اس کی حفاظت اور نگہداشت کرنا دشوار ہے، تو اس صورت میں یہ اجازت ہے کہ آپ اسے بیچ کر، مناسب دام پر بیچ کر، اور کچھ لوگوں کو گواہ بنا لیں. کم سے کم 2 لوگوں کو گواہ بنا لیں. یہ بکری پڑی ہوئی ملی ہے، غائب شدہ. اس کو میں نے حفاظت کے نقطہ نظر سے بیچ دیا، یہ اس کی رقم ہے، اور وہ روپے بینک کے فکس ڈپوزٹ میں جمع کر دیا. اچھا. اور پھر اس کا بھی اشتہار کر دیا جائے کہ ایسا کر دیا گیا ہے، جس سے وہ نشان بتا لے تو اس کو اس کی پوری رقم واپس کر دی. اچھا. تو رقم بینک میں جمع بھی رہے گی، بڑھتی بھی رہے گی. جب وہ آئے گا، جب اس کے خاندان کو جائے گا تو اس کو وہ رقم دے گی. مگر اب جس نے یہ فکس ڈپازٹ کیا ہے، اگر کوئی آیا نہیں، اس کا آخری وقت آ گیا، تو پھر کیا کرے؟ یہ کھاتا مشترکہ ہونا چاہیے. اچھا. کم سے کم 2 آدمی کے نام سے جوائنٹ اکاؤنٹ، جوائنٹ اور اس کو بھی بتا دینا چاہیے. بتا دینا چاہیے. یہ کوئی امانت ہے. لیکن بالفرض سمجھیے اگر کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کوئی راستہ ہے اس رقم کو خرچ کرنے کا، کوئی صدقہ کرنا یا کچھ؟ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو آخری راستہ یہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، میں جا سکتا ہوں، اور میرے بعد پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو اس کے ساتھ کیا کریں. تو اس نیت سے اسے مسکینوں پر صدقہ کر دے، مالک کی طرف سے صدقہ کر دے جی. کہ ہم تو صدقہ کر دے رہے ہیں، لیکن میری حیات میں کبھی آئے گا تو ہم اس کو ادا کریں گے. کر دیں گے. اچھا. اس طرح صدقہ کر دیں. چلیے، اتفاق سے دوسرا سوال بھی بکری کا ہی ہے. اچھا. لگتا ہے یہاں بکریاں لوگ زیادہ پالتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے. تو پوچھتے ہیں کہ بکری کو بٹائی میں دینا، یعنی پالنے کے لیے کسی کو دیا تو ایک بچہ مالک کو ملے گا اور ایک بچہ اس پالنے والے کو خود کو ملے گا. اس طریقے سے جب 2 بچے دے تب نا. وہی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پہلی بار کا بچہ وہ خود رکھے اور دوسری بار کا بچہ اس کو دے. ایسی بھی بٹائی ہو سکتی ہے. کیا ہوتا ہے آپ لوگ بتائیں.
یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ خود رکھے، ایک بچہ اس کو دے، اس طرح بٹائی پر بکری پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس طور پہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس دور میں نہیں، اس طور پہ، اس طور پہ، اچھا اس طور پہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جو بکری کو پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی مزدوری ملنا چاہیے۔ اچھا، یومیہ یا ماہانہ اس کی جو مزدوری ہو، وہ مزدوری اس کو دی۔ کیا پتا یہ بکری حمل سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ حمل سے ہوتی ہے تو بچہ ایک دیتی ہے یا دو دیتی ہے، یا بچہ دیتی ہے تو بچے زندہ رہتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اگر بچے ہی نہیں ہوئے یا بچے پیدا ہوئے مگر دونوں کے دونوں مر گئے تو بکری والے کی تو بکری سلامت ہے، لیکن جس نے سال بھر تک پالا پوسا چارہ کرایا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اسلام ایسے کسی کاروبار کی اجازت نہیں دیتا کہ جو محنت کرے، کام کرے، اسے کچھ بھی نہ ملے، وہ محروم رہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، بچہ ایک لے، دو بچے پیدا ہوئے تو ایک بچے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی کیا کرے گا؟ قربانی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو اور پھر وہ قربانی کرے تو وہ قربانی صحیح و درست ہوگی۔ جب مالک ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے اس کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ہزاروں لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں، اجرت کے نام پر بچہ پاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں یا بیچ کر کے پیسہ کماتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ دوسرے کی ملک ہے۔ دوسرے کی ملک کو بیچ کر کے اپنے تصرف میں لانا، دوسرے کی ملک کو بیچ کر کو قربانی کے نام پر ذبح کرنا، ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں، یہ سب کا سب ناجائز ہے۔ مگر میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا۔ اچھا، میری والدہ نے میری ایک بچی کو خوشی میں ایک بکری ہبہ کر دی کہ لو یہ بکری تمہاری ہے، جو کچھ کا نفع ہوگا سب تمہارا ہوگا۔ ہم لوگوں کو بکری پالنا نہیں آتا، کتاب پڑھنا آتا ہے، بکری پالنا نہیں آتا۔ تو ہم نے ایک قریبی کو، بہت قرابت دار کو جو یہ سب کام کرتے ہیں، دے دیا اور ہم نے مسئلہ بتا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بٹائی دینا لینا جائز نہیں ہے، تو اس کی جو بھی اجرت ہے وہ اجرت ہم دیں گے۔ اجرت وہ مقرر کی گئی کہ بچے کا سال بھر میں جو بچہ ملے گا اس بچے کا جتنا دام ہو، اجرت اس سے کئی گنا زیادہ تھی سال بھر۔ اچھا، اجرت تو لیتے گئے اور میں اجرت دیتا گیا، مگر سال گزر گیا، بکری گامن نہیں ہوئی، صحت بھی خراب، دوسرا سال شروع ہو گیا، اس کا حال یہی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ان کی سب بکریاں تو ٹھیک ٹھاک ہیں، معمول کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اس ایک بکری کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ لوگ وہاں تھے تو وہ کہنے لگے کہ جس طور پہ آپ نے دیا ہے اس طور پر دیں گے تو یہی ہوگا۔ اچھا، آپ ہمارا طریقہ اپنائیے ہاں تو سب ہوگا، ہاں، اور اپنا طریقہ اختیار کیجیے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، تو میں چلا گیا، میں نے اس پر غور کیا، بچوں سے بھی مشورہ کیا کہ اچھا دے کر دیکھ لیجیے۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آج سے مزدوری کا معاملہ ختم کیا جاتا ہے جی، اور جیسے طریقہ جاری ہے اسی طور پر میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی، میں سوچا، دیکھا بکری کی طرف کوئی کمی ہے یا پالنے والا طرف سے، تو صاحب 2-3 مہینے بکری گابن بھی ہو گئی ہاں، اور ایک زمانے تک اس کی نسل سے برکت اور فیض ملتا ہے، او، ایک زمانے تک۔ اچھا، تو اس طرح کے اور بھی کئی واقعات میں نے سنے، جی، معلوم ہے ایک وقت کا تجربہ تو میں نے خود کیا۔ اس رمضان سے پہلے والے رمضان میں جی، میں نے یہ دیکھا کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی برکت اس میں نہیں ہو سکتی ہے، تو عوام الناس کیا کر سکتے ہیں؟ جی، عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، اپنے لوگ بھی، قرابت دار بھی کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہوں، تو بوجہ عموم بلوا
ہم نے پھر اس کی اجازت دے دی، اچھا اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسا کر سکتے ہیں، چلیے آسانی ہو گئی ماشاء اللہ۔ دیکھیے علماء اور فقہا کا ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ماشاء اللہ۔ حضرت ایک سوال بکری کے بعد مرغی کا آ گیا، پوچھوں؟ ہاں ہاں، ایک صاحب پوچھتے ہیں مرغی ذبح کر رہا تھا میں، وہ ساری رگیں بھی کٹ گئیں یا پوری گردن ہی کٹ گئی، اچھا تو وہ حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اتنی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کہ ساری رگیں کٹ جائیں اور سر دھڑ سے جدا ہو جائے، یہ بے احتیاطی ہے، اور اس سے جانور کو بلا وجہ کی زیادہ ایزا پہنچتی، تکلیف پہنچتی ہے۔ جو 4 رگیں ہوتی ہیں اتنی کٹ جائے، اس کے بعد چاقو کو روک لیں اور کچھ دیر تک مرغ کو پکڑے رہیں، جی جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اب چھوڑ دیں۔ پکڑنے کی بات اس لیے میں نے کہی کہ جو مرغ ذرا تندرست ہوتے ہیں تو ذبح کے بعد بھی وہ اڑنے لگتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے، تو اس طور پر پکڑے کہ اڑنے نہ پائے لیکن بدن کو پھڑپھڑائے تاکہ اس کا خون نکل جائے۔ نکل جائے، ذبح سے اصل مقصود ہوتا ہے کہ خون بہ جائے، جی تو پھر وہ حلال ہو جائے۔ گردن اتر گئی تو بھی حلال ہے، جی چاول رگیں کٹ گئی تو بھی حلال ہے، مگر وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جی طریقہ صحیح وہی ہے گردن نہ اترنا۔ جی جی اچھا، بکری کے بارے میں ایک چیز بھی بتا دوں جی کہ بکری صرف پریشانی نہیں کرتی ہے، جی یہ نجات بھی دیتی ہے سر۔ اچھا ہاں، نجات بھی دیتی ہے، بہت سی بلاؤں سے، پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ جان کا بدلہ جان، تو بکری کو صدقہ دے دیجئے، جان کا بدلہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا بھی دے گا۔ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، جی 12 بجے رات کے بعد فون آیا میرے پاس۔ 12 بجے کے بعد ہاں، رات میں۔ رات میں، ہاں، حضرت بڑا غضب ہو گیا، بڑی پریشانی ہو گئی ہے یہاں پہ، سب لوگ افسردہ ہیں، مایوس ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہنے کی بات تو نہیں، تو ہم کہتے ہیں فون کیوں کیا؟ کہنے کی بات نہیں تو کہو فون کیوں کیا؟ تو بتایا یہاں پہ ہمارے یہاں چندہ ہو رہا تھا، ایک شخص نے جوش میں آ کر اپنی 1.5 سال کی بچی کو ہی چندے میں دے دی۔ کس چیز کا چندہ تھا حضرت؟ مسجد کا چندہ، مسجد کا چندہ، اس میں مسجد بچی دے دی، مسجد، ہاں بچی کو مسجد میں بچی کو چندے میں دے دی۔ چندے میں 1.5 سال کی بچی کو، ہاں، او ہو، خوبصورت بچی تھی وہ نہار۔ اس نے سوچا کہ 10 ابھی جب نیلامی ہوگی 10-15 ہزار دے کر اس کو لے لوں گا، اچھا مگر جب نیلامی شروع ہوئی تو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ ایسے بولی بڑھتی گئی۔ تو اب گھر کے لوگ رونے لگے کہ ہمارے پاس نہ اتنی رقم ہے نہ ہم بچی کو لے پائیں گے، اب افسوس یہ ہے کہ بچی ہمارے ہاتھ سے گئی، واپس نہیں پتہ آئے نہیں گی، واپس نہیں آئے گی، جی پتہ نہیں کون لے جائے گا، کس کے پاس رہے گی، وہ کیسے رہے گی۔ اب پوری مجلس، چندے کی کارروائی بند ہو گئی اور پوری مجلس غمگین۔ تب میرے پاس فون آیا، تو میں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صحت مند بکری جو سال بھر کی ہو، اس کا جتنا دام ہونا چاہیے اتنا دام یا وہ بکری مسجد کو بچی کے فدیہ کے طور پر دے دیا جائے اور بچی کو واپس لے لیا جائے۔ کہتے ہیں سبحان کام چل جائے گا، ہم نے کہا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہاں نعرے لگنے لگے، موبائل سے میں سن رہا تھا، بڑی خوشی ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں حضرت بات تو بڑی اچھی لگی، اور آپ نے کہا کہاں سے؟ تو میں نے کہا یہ تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں، جی بقرعید کے زمانے میں اور فدیناہ بذبح عظیم سب جی سنتے ہیں سبحان اللہ، کہ ہم نے ایک ذبح عظیم کے ذریعے اسماعیل کو بچا لیا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم تھا، سبحان لٹا اللہ دیا تھا، سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ کو بچانا منظور ہوا تو فدیے میں دمبا آیا، وہ پیغمبر تھے، دمبا آ گیا، جنت سے آ گیا۔ یہ پیغمبر نہیں ہے تو بکری بھی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور واہ، اس کا فیض مجھے کیا ملا کہ دوسرے دن انہوں نے ایک بڑا ڈبہ خمیرہ حکیم ارشد کا دے دیا، اچھا اور میرے خیال سے 3 سال کا زمانہ ہو گیا ہوگا، وہ ڈبہ آتا رہتا ہے، اچھا آتا ہی رہتا ہے آتا کنٹینیو، رہتا یہ ہے۔ بکری کی برکت ہے، برکت تو
मसला बताने की है, लेकिन बकरी कितनी नफा बख्श है जी कि एक बच्चे की जान गई, घर के लोगों को खुशी हुई, हमको खमीना ऑपरेशन हुआ और मिल रहा है। मिल रहा है, माशाल्लाह। अच्छा, अभी बकरी से हम आते हैं गाड़ी पर। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, आजकल हर एक के घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सब चल रही हैं। तो इनको किस्तों पर खरीदना, बैंक के जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं उस पर खरीदना कैसा है? खरीद सकते हैं, बैंक से किस्तों पर खरीद सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो इनकम टैक्स से बचत हो जाती है, दूसरे कुछ और भी राहतें मिलती हैं, और इसमें एक फायदा ये भी है कि गाड़ी हर आदमी की आज जिंदगी की जरूरत बन चुकी है। अगर कमा कर अपने नकद पैसे से खरीदना चाहे तो मसलन 3 साल लग जाएंगे, तो 3 साल में गाड़ी का दाम इतना बढ़ चुका होगा जो उस कर्ज पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। मसलन गाड़ी का दाम बढ़ गया 20,000 और 3 साल में जो इंटरेस्ट देगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा 10,000, तो 10,000 दे करके 20,000 का अपना बचा रहा है वो, तो इसमें उसका फायदा है, नुकसान नहीं है। जी तो उसका अपना ही फायदा है, हुकूमत का भी भला है, तो जो काम सबके भले का वो आप कर सकते हैं। जी। अब आते हैं नमाज की तरफ। जैसे मैंने ये जैकेट पहन रखा है और अंदर एक सदरी भी है। चलिए वो तो हम लोग पहले से प्रिपेयर होके आ गए हैं कि सर्दी हो तो पहले से ही प्रिपेयर होंगे, लेकिन उतनी सर्दी तो नहीं है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे ये ऊपर की जैकेट के बटन खुले हुए हैं, या ये नहीं है, इसके अंदर ये सदरी है, अंदर कुर्ता है या जुब्बा है और ये बटन खुले हुए हैं ऊपर वाले हाँ, ये सदरी के बटन खुले हुए हैं पूरे और कुर्ते के तो लगे हुए हैं, तो इस हालत में नमाज होगी? हाँ, नमाज तो सही है, जी। नमाज सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता फुकहा के अक़वाल से मिलता है कि अगर सदरी के बटन खुले हुए हों, अंदर का बंद है तो नमाज तो होगी, लेकिन ये मकरूह है, जी क्योंकि इस तौर पर पहनने की आदत नहीं है लोगों के दरमियान, तामुल नहीं है, जी अमल नहीं है। लोग इस तौर पर पहन करके जजों के दरबार में नहीं जाते, लेकिन अब मेरे ख्याल से हालात बदल चुके हैं, जी उर्फ बदल चुका, तामुल बदल चुका। जी अब खुली सदरी पहनना भी आदत के मुताबिक हो चुका है, जी और लोग इस तौर पर भी जजों के दरबार में चले जाते हैं जी और इसको बेअदबी नहीं तस्वुर किया जाता। जी इसलिए बेहतर तो वही है जी कि बटन लगा कर पढ़े, जी लेकिन अगर किसी ने बगैर बटन लगाए पढ़ लिया तो भी नमाज हो जाए। जी जी। चलिए, ये तो सदरी की बात हुई, लेकिन अगर अंदर वाला जो कुर्ता है उसके भी बटन अगर पूरे खुले हुए हों तो उसके लिए भी यही हुक्म होगा? हाँ, अगर अंदर के बटन खुले हुए हैं और ऊपर भी खुला हुआ है, इस तरह खुला है कि ये जो गले के पास हड्डी होती है दोनों तरफ, जिसको हंसने की हड्डी बोलते हैं, ये खुल जाए तो ये बेअदबी की दलील मानी जाती है। किसी बड़े के दरबार में इस तरह पर कोई नहीं जाता है, बेअदबी होती है, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह पर खड़ा होना ये भी बेअदबी है, जी। लिहाजा ये मकरूह है, इससे बचना तो ये मकरू तहरीमी, तहरीमी है। हाँ, मकरूह अच्छा, तहरीमी है। तो फिर वाजिबुल यादा हो जाएगी हाँ, नमाज वाजिब है। अगर उसने खुला खुला हाँ, रख के सही पढ़ा। तरह पढ़ के नमाज को पढ़े, दोबारा पढ़े। जी जी। इमामा शरीफ बगैर टोपी के पहनना कैसा है? बगैर टोपी के जी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम टोपी पर ही इमामा पहनते थे, जी नीचे टोपी होती थी और उसके ऊपर इमामा बांधते थे। ये सरकार सलाम की सुन्नत है, और हमें हमेशा हर हाल में सरकार की सुन्नत को जिंदा रखना चाहिए, सरकार की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जो सरकार की सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सब बुलंद करता है।